اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت الحمدللہ تعالی آج ایک بار پھر آپ سے نشست کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ آج 29 شعبان المعظم ہے۔ آج امکان ہے، توقع ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو آج ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا، اور اگر آج نہ آیا تو پھر کل تو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ 30 شعبان المعظم ہوگی تو پھر ہفتہ کا یعنی ہفتے کے دن کا روزہ جو ہے وہ ہوگا، اور ابھی اگر اللہ کو منظور ہوا تو جمعۃ المبارک کا روزہ ہے۔ اگر جمعہ کو ہوا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک کے 5 جمعۃ المبارک کی سعادت حاصل ہوگی، اور اگر ہفتے کا روزہ ہوتا ہے تو 4 جمعۃ المبارک کی جو ہے وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ تو اس طرح ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ڈیلی آپ سے ملاقات ہو، اور آپ سے یہ ملاقات 4 بجے جو ہے وہ شروع ہو جائے، اور 4 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک یعنی عصر کی نماز تک انشاءاللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری ہوگی۔ اس میں ہم کریں گے کچھ قرآنی موضوعات، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ اور فقہی مسائل، ان 3 چیزوں کو ملا کر انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ہم ماہ رمضان المبارک کے فیض و برکات حاصل کریں، اور ماہ رمضان المبارک کے فیض و برکات حاصل کرتے ہوئے ہم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن و حدیث سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ تو آج جیسے میں نے عرض کیا کہ 29 شعبان المعظم ہے، تو آج بھی ہم انشاءاللہ تعالی کچھ گفتگو ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک جو سال کا 9واں مہینہ ہے، اسلامی سال کا، ماہ رمضان المبارک کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینے کی عظمت اور شان کو بیان کیا، اور عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس مہینے کا نام شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا کہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک کا نزول بھی ماہ رمضان المبارک میں ہوا، بلکہ مفسرین نے یہ لکھا ہے اپنی کتب کے اندر کہ جتنے کتب ہیں، یعنی قرآن مجید کے علاوہ 3 کتب اور ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تینوں کا نزول، باقی تینوں کا بھی، اور قرآن پاک جو اللہ کی آخری کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، قرآن مجید، یہ 4 کتب ہو گئی، یعنی 4 آسمانی کتب جو ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ ان 4 کتب کے علاوہ
علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 100 صحیفے نازل ہوئے، 100۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بھی رمضان المبارک کے اندر ہی نازل ہوئے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی کہ اس کے روزے اس امت پر فرض کیے، اور اس امت سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں ان پر بھی یہ روزے فرض تھے، یعنی عین ماہ رمضان المبارک کے روزے ان پر فرض تھے۔ انہوں نے بعد میں اس میں تغیر کیا، تبدیلی کی، اور اس تغیر اور تبدیلی میں انہوں نے رمضان المبارک کے بدلے میں کوئی اور مہینے جو تھے وہ چینج کر لیے، اور وہ جو انہیں 30 یا 29 روزے ملے تھے انہوں نے 30 اور 29 کی بجائے مختلف اقواموں نے اور مختلف امتوں نے اپنے روزوں کو بڑھا کر مختلف اور مہینوں میں لے کر گئے اور موسموں میں لے کر گئے، اور اس طرح جو تھا یعنی کہ ماہ رمضان المبارک کو انہوں نے چھوڑا، اور اللہ رب العزت نے ان سے اپنی برکات جو تھیں وہ واپس لے لی، اور یہ برکات اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، پچھلی نشست کے اندر ہم نے ایک حدیث پاک کا مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ وہ مفہوم یہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے ممبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے 3 بار فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہے تو آمین فرمایا، پھر دوسری پر آمین، پھر تیسری پر آمین، آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاک آلود اس کا ناک جو ماہ رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے، اور اسی طرح حضور وہ شخص بھی وہ بھی بخیل ہے اور خاک آلودہ ہو اس کا ناک جس کے سامنے آپ کا اسم پاک آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے، اور اسی طرح تیسری چیز جو تھی فرمایا کہ وہ شخص بھی برباد ہو گیا، اس کے بھی خاک آلود ہو اس کی ناک جس کا والدین کا بڑھاپا جسے مل جائے، ماں باپ جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور بوڑھے ماں باپ کی وہ خدمت نہیں کرتا، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں تینوں پر آمین 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 کہا ہے۔ اس طرح یعنی یہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کو اور حضور کے اسم پاک کو، اور پھر تیسری چیز والدین کے بڑھاپے کو حضور نے ایک جگہ پر بیان فرمایا، یعنی تینوں کے بارے میں۔ ایک تو یہ کوئی شخص رمضان المبارک پاتا ہے اور پھر نیک عمل نہیں کرتا، پھر مسجد کی طرف نہیں آتا، پھر جناب وہ روزہ نہیں رکھتا، پھر وہ تقوی اختیار نہیں کرتا، تو وہ شخص بدبخت ہے، اس کی بدبختی ہے۔ اور جو شخص حضور کا نام، حضور کا اسم پاک جناب محمد احمد محمد ہے، حضور کا زمینوں پر نام، آسمانوں میں احمد ہے، اور بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام، ہر نام حضور کا جب ہم سنیں تو ہم پر لازم ہے، ہم پر ضروری ہے کہ ہم جب حضور کا اسم پاک سنیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے، حضور کی ذکر خیر ہو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر ہو، حضور کے کمالات کا ذکر ہو، آقا علیہ السلام کی عظمتوں اور شانوں کا ذکر ہو، فرمایا جیسے جیسے حضور کا ذکر کوئی سنے، فرمایا حضور کا ذکر سن کر وہ حضور پر درود بھیجے، آقا علیہ السلام پر سلام بھیجے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلام بھیجنا ہوگا فرمایا اس کے لیے درجہ بلندی درجات کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح تیسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کا بڑھاپا پایا، دوستو ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جس جگہ پر بھی اپنی عبادت کا ذکر کیا، عبادت کے بعد اللہ رب العزت نے ماں اور باپ کا ذکر کیا، والدین کا ذکر کیا۔ والدین کو اللہ پاک نے وہ عزت اور عظمت عطا فرمائی، وہ شان عطا فرمائی کہ آقا علیہ السلام نے والدین کے چہرے کو حج کے ساتھ تشبیہ دیا، فرمایا جس نے اپنی والد یا والدہ کا چہرہ جو تھا وہ دیکھا، فرمایا ایک بار محبت کی جس نے نظر ڈالی، کتنی؟ ایک بار نظر محبت ڈالی، فرمایا اللہ رب العزت اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتا۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کا چہرہ دیکھے، والدہ کا چہرہ دیکھے یا والد کا چہرہ دیکھے، تو سرکار فرماتے اللہ رب العزت اسے 100 کامل حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور صحابی جو ہے
وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آقا علیہ السلام جواب عطا فرماتے امو کا، تیری ماں کا۔ پھر وہ کہتا ثم قال ایو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ سوال کرتا ہے تو حضور فرماتے امو کا، تیری ماں کا۔ پھر وہ پوچھتا ہے یا رسول، اس کے بعد حضور فرماتے امو کا، تیری ماں کا۔ پھر وہ عرض کرتا ہے چوتھی بار حضور بتائیں میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا نے فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا۔ یعنی 3 بار ماں کا ذکر ہے اور 1 بار باپ کا ذکر ہے۔ علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک تو یہ اشارہ دیا کہ ماں کی عزت اور عظمت وقار یہ کس قدر زیادہ ہے۔ حضور نے 3 بار ماں کی طرف اشارہ کیا، امو کا، تیری ماں، امو کا، تیری ماں، ثم قال ایو، تیری ماں۔ جب وہ پوچھتے چوتھی بار حضور نے والد کے بارے میں فرمایا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا والد اور والدہ یہ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، یہ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ صحابی رسول پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جنت کیسے اور جہنم کیسے؟ آپ نے فرمایا اگر انہیں راضی کر لے، ان سے حسن سلوک کرے، عزت کرے، احترام کرے، ان کی دیکھ بھال کرے اور انہیں راضی کر لے، فرمایا اگر تو نے ان کو راضی کر لیا یہ جنت ہے تیرے لیے۔ اور اگر وہ تم سے ناراض ہو گئے، والدین جو تھے وہ ناراض ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وہ تیرے لیے پھر دوزخ ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس لیے والدین کی عظمت اور شان جو ہے اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت جہاں بھی قرآن پاک میں اللہ پر فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا یہ حکم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور اللہ کی عبادت ہوگی۔ اور اللہ کی عبادت کے بعد فرمایا کہ پھر کیا ہے؟ اللہ رب العزت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن جو ہے ایسا سلوک کرو کہ انہیں اس کی رضا کو، ان کی خوشی کو، ان کی خوشنودی کو پالو۔ فرمایا جب تم ان کی خوشنودی کو پالو گے تو فرمایا اللہ کو تم نے خوش کر لیا۔ اسی طرح ایک صحابی رسول تھے جو حضور کی بارگاہ میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بتا تیری ماں زندہ ہے، تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی حضور میری والدہ حیات ہے۔ آپ نے فرمایا جا لازم اس کو جا کر پکڑ، اس نے سلوک کر، والدہ کی خدمت کر، تجھے گھر بیٹھے اللہ پاک جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا، جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی والدہ کو 7 مرتبہ اپنے کندھوں پر سوار کر کے، اپنی پیٹھ پر سوار کر کے تپتی ہوئی ریت میں، تپتی ہوئی چٹانوں میں، پہاڑوں میں اٹھا کر گرمی میں نے جا کر حج کروایا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے کیا جواب عطا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی تو نے 1 رات کا حق ادا نہیں کیا۔ 1 رات کا، وہ کون سی رات؟ فرمایا سردیوں کی ٹھنڈی رات جس میں تو بستر گندا کر دیتا تھا، بستر پر پیشاب کر دیتا تھا۔ تیری والدہ جو تھی کیا کرتی تھی؟ وہ تیری والدہ تیرے لیے یہ کرتی کہ وہ تمہیں ایسی جگہ جہاں تو پیشاب کرتا تھا اور وہ جگہ گلی ہو جاتی تھی، اس جگہ سے اٹھا کر تمہیں تیری والدہ خشک جگہ پر جو تھی وہ سلاتی تھی۔ وہ خود جو تھی تکلیف برداشت کرتی تھی اور تیرے لیے کیا کرتی؟ تیرے لیے تکلیف خود برداشت کرتی اور تمہیں تیرے لیے خاص جگہ، سوکھی جگہ، تیرے لیے ایسی جگہ جس سے راحت ملے وہ جگہ دیتی تھی۔ فرمایا 1 رات، جو ماں کی 1 رات ہے نا، جب سردیوں کی راتوں میں فرمایا اس طرح کا منظر ہوتا تھا، اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا اگر تو ساری زندگی بھی اس کو کندھوں پر سوار کر کے حج کرواتا رہے۔ تو حاضرین محترم، ناظرین محترم، ہم نے آج اس بات پر کیا کہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ماہ رمضان مبارک کا ذکر آیا ہے، جو ماہ رمضان مبارک کا مہینہ پائے وہ اچھے عمل کرے، تقوی اختیار کرے، سچ بولے، جھوٹ سے بچے، اپنی زندگی کو اس طرح بدل لے، اپنی زندگی کو ایسا کر لے
کہ اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، حضور کی غلامی میں وہ زندگی بنا دیں۔ اسی طرح پھر اگلی بات تھی حضور کا نام پاک، اور تیسری بات والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ دوستو، یہ آج کی گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ 4 بجے شروع ہوا کرے گا، اور 4 بجے سے لے کر عصر تک ہم پروگرام کیا کریں گے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مختلف سوالوں کا جواب بھی دیں، اور باقی جو سبجیکٹ ہے اس پر بھی گفتگو ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور محبوب کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔